سے بھی بچ سکا ہم لوگوں نے سماعت کیا سنا اور ابھی ان کا حوصلہ افزائی بھی کیا گیا اور کوشش بھی ماشاء اللہ ہے. آپ تمام حضرات بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسے ہی ہم تمام حضرات کو اگلے سال بھی رمضان شریف کا موقع میسر آئے. کہہ دیجیے آمین. اللہ رب العزت کہ پیغمبر ہم سب کے نبی ہم سب کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک ہے قرآن مقدس جو آسمانی کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کتاب کا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا کی کتاب میں تو قرآن پاک ہے. اس کے بعد قرآن پاک کے بعد حدیث کا جو مرتبہ ہے، حدیث شریف میں سب سے بڑا مرتبہ بخاری شریف کے لیے. بخاری شریف کی حدیث ہے جو سب سے پہلی حدیث جس کو ہم نے ابھی فرمایا، جو سنایا، جس کا معنی، جس کا مفاہیم یہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہماری نیت پر ہوتا ہے. جب ہماری نیت خلوص کے ساتھ ہوگی، للہیت کے ساتھ ہوگی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نیت ہوگی، چاہے ہم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں، کسی کی مدد کریں یا کسی کے کام میں ہاتھ بٹانے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر کے ہمارے اعمال کو، ہمارے کام کو قبول کرتا اور ہمیں اس کا بینیفٹ کرتا. تو حدیث پاک جو سب سے بڑا مرتبہ قرآن مقدس کے بعد حدیث کا ہے وہ بخاری شریف کی، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ انما الاعمال بالنیات. جو ہم سارا کام کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو اے لوگوں، آپ تمامی حضرات نے نیتی کے ساتھ ایک رمضان شریف سے لے کر کے اب تک ہم تمامی حضرات نے تسبیح، تحلیل اور قرآن مقدس کی تلاوت، تراویح، روزے الحمدللہ اچھے سے سماعت کیا اور اچھے سے انجام کو پہنچایا. ان حضرات سے پوچھئے جن کو رمضان شریف سے کس قدر محبت ہے، کس قدر اس رمضان المبارک کی فضیلت کو جانتے اور مانتے ہیں. آج ان کے دل سے پوچھو کہ گنا گنا وقت بچا ہوا ہے رمضان شریف گزرنے کا. آج ان کے دل سے پوچھو جن کے دل میں رمضان شریف کا مرتبہ بہت ہی بڑا ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم مومن حضرات ہیں، ہمارے لیے رمضان شریف بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. میرے آقا شان فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مراتب، فضائل اور اس کا مرتبہ اگر آپ جان جاؤ تو آپ ہمیشہ یہ دعا کرو گے، یہ خواہش کرو گے کہ کاش اللہ تعالیٰ اس قدر رمضان شریف کی فضیلت اور برکت ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ زنجیروں سے جکڑ دیتا، باندھ دیتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے اس کو جب شیطان پہلا نہیں پائے گا تو میرے بندہ میری بارگاہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے میرے خوف سے، میرے ڈر سے اچھے سے سجدے میں سر کو جھکائے گا اور مجھے راضی کرے گا. ایک کے بدلے 70 گنا ثواب عنایت فرماتا ہے. اور 11 مہینہ ہم تمامی حضرات کو جو کھانے پینے کی سامان میسر نہیں آتا، اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے ہم تمامی حضرات کو ایک مہینے میں وہ کھانے پینے کی چیز ایسا عنایت فرما دیتا ہے. اور 11 مہینے ہمارے کاروبار کس قدر چلے نہ چلے، لیکن اس ایک مہینے میں 11 مہینے کے مقابلے میں ہم دکان کو، کاروبار کو کم ٹائم دیتے ہیں 11 مہینے کے مقابلے میں اس مہینے میں، لیکن اللہ تعالیٰ پورے مہینے ہمارے کاروبار کو چلاتا ہے، ہماری فیملی کو پالتا ہے. 11 مہینے کو چھوڑیے اس میں اتنا برکت عنایت فرماتا ہے کہ ہم خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں. ہم تو اور ہیں، ہمارا تو اس کا عقیدہ اور ایمان ہے. یہ غیر لوگ دعا کرتے، غیر لوگ کہتے ہیں کاش رمضان میں بڑی رونق ہے، رمضان مسلمانوں کا ہمیشہ ان کو بھی بینیفٹ اس کا ملتا ہے اس مہینے کے ذریعے. ان حضرات سے پوچھئے جو حضرات رمضان شریف کی قدر کرتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان الوداع جمعہ نہیں گزر چکا، اب رمضان شریف کا کوئی جمعہ نہیں آئے گا، اور آج قرآن مقدس سماعت کر لیا ہم لوگوں نے ایک مکمل. اب قرآن مقدس نہیں سنایا جائے گا بلکہ سورت کی طرح بھی سنائی جائے گی چاند رات تک. اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس ہم نے سماعت کر لی، تراویح بڑی ذمہ ہو گئے، کل سے آئے نہ آئے، پڑھے نہ پڑھے، کوئی ضرورت نہیں دوستو. ہم نے قرآن سماعت کیا ہے، قرآن کو ختم کیا ہے، لیکن تراویح چاند رات تک چلتی ہے. تراویح سنت موقدہ ہے، ہم پر ضروری لازم ہے. ہم جب تک پڑھیں گے نہیں گنہگار رہیں گے. تراویح جب تک کہ آپ چاند نہیں دیکھو گے، چاہے 29 کا چاند ہو، چاہے 30 کا چاند ہو، ہم پر تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح میں نہیں چھوڑیں گے. جیسے ہمیشہ آپ کہتے قرآن
کرتے رہیں، کہیے انشاءاللہ۔ چند دن بچا ہوا ہے، آپ تمام حضرات اپنے دل کے آنسو، اپنے آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرا کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیجیے۔ یہ وہ مہینہ ہے مسلمانوں، جنت کا دروازہ ہے، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف اللہ کا وعدہ ہے، کوئی اور نہیں داخل ہوگا بلکہ روزے دار داخل ہوگا۔ تو اے لوگوں، اللہ کو راضی کر لو اور اس کے محبوب کو راضی کر لو، اپنے مخلوقین کے نام سے سارے ثواب کرو، بالخصوص اپنے لیے دعائیں مغفرت کرو، اور بالخصوص دنیا کے مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سب کے لیے دعائیں مغفرت اور دعائیں حاجت کیجیے، سب کی پریشانی اللہ دور فرمائے۔ اے لوگوں، ہم تمام حضرات نے جس قدر ہو سکا ہم لوگوں نے روزہ رکھا، ساری عبادات کی، قرآن مقدس سماعت کیا، جیسا کہ ہم تمام حضرات کو چاہیے تھا۔ ہم تمام حضرات کو بڑا بزرگ عمر والا اہتمام میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اہتمام بہت بڑی فضیلت ہے اہتمام کے بارے میں۔ ہمیں تو جمعہ ملا نہیں، ایک ایک باتیں آپ تمام حضرات کو آپ کے دماغ میں دل میں بٹھانے کی کوشش کرتا۔ بہرحال کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے، دیگر عبادات کے تعلق سے آپ کو بتایا جائے گا۔ بہرحال آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، جب تک کہ کوئی رہے آپ کے اسٹاف، آپ کے امام، آپ کے رہبر، آپ کے پیشوا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے کا، پڑھنے کا کوئی عمر نہیں مسلمان، کس میں شرم نہ کرنا۔ اگر صحابہ کرام، ان کی عورتیں صحابیات حضور سے مسئلے پوچھنے میں شرم کیے ہوتے، عمر کا خیال کیے ہوتے، تو جب جو ہم تک یہ مسئلہ اب تک پہنچا ہے، یہ مسئلہ نہیں پہنچتا۔ ان لوگوں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، نہ کچھ دیکھا کہ ہماری عمر کیا ہے، پڑھنے لکھنے کی عمر نکل گئی، اب میں مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پوچھنے جاؤں گا، مجھے شرمندگی محسوس ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں، ایک ایک مسئلے کو پوچھا، صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا، لکھا، اور آج تک ہم تک حدیث کی شکل میں مسئلے سارے حاضر ہیں۔ تمام افراد کو کرنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ اعتکاف جس بستی میں جس بستی میں، جس علاقے میں مسجد ہو، وہاں کے ذمہ دار کو چاہیے کہ اعتکاف کریں۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو پورے بستی والے گنہگار ہوتے ہیں، پورے بستی والے۔ لیکن الحمدللہ